امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول صادق ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے تم سب سے چھوٹا سمجھ کے کرتے ہو۔ یعنی کہ یہ اس جملے کی اور اس حدیث کی افادیت کو سمجھیے گا۔ اچھا، میں اس کی ایک مثال دیتا چلوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا مناظر تھا اسلام کا، بہت بڑا علامہ تھا، عالم دین تھا، محدث تھا وقت کا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اسلام کا انکار کیا، یعنی ترک اسلام کر کے عیسائیت قبول کر لی۔ پورے بغداد کے جو علماء کرام پریشان ہوئے، اور ایک دن بغداد کے علماء نے فیصلہ کیا ہم اس کے پاس جاتے ہیں، وجہ تو پوچھیں وجہ کیا بنی۔ تو کہتے ہیں وہ علماء کرام کا ایک پینل پورا سمیت میرے، ہم اس کے پاس گئے، جا کے پوچھا کہ وجہ کیا بنی، تم نے اسلام کیوں ترک کیا اور عیسائیت کیوں قبول کی؟ اس نے کہا بس میرا اسلام سے جی اٹھ گیا تھا، استغفر اللہ، کہ میں اسلام سے میرا اعتماد اٹھ گیا تھا۔ وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا وجہ یہ بنی کہ سردیوں کی ایک عشاء کی نماز کا وقت تھا، میں نماز پڑھا رہا تھا کہ نماز عشاء کے دوران، جماعت کے دوران میرا وضو ٹوٹ گیا۔ میرا ایمان اور میرا دل یہ کہے کہ میں نماز توڑ کے وضو کر لوں۔ ایک سردی کا غلبہ تھا، دوسرا میں بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر نماز توڑ کے گیا تو لوگ بعد میں مذاق اڑائیں گے، لہٰذا میں اس کش میں تھا کہ میں نماز پڑھاتا گیا۔ لیکن بس دل میں ایک کھٹکا تھا کہ میں نے بے وضو نماز اتنے لوگوں کو پڑھائی، اب اس کا مجھے عذاب ضرور ملے گا۔ اب میرا دل ڈرا ہوا تھا۔ خیر نماز گزری، میں نے ویسے پڑھی اور پڑھائی، دعا مانگی، رات گزری، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب میں ڈر میں تھا کہ مجھے اس کی سزا ملے گی۔ میں خیر وقت گزرا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 2-4 دن گزرے، پھر سردی بہت شدت کی تھی، تو میں نے وضو نہ کیا اور میں نے ویسے ہی نماز پڑھا دی کہ پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تھا، اب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے پھر یہ ہوا وقت کے ساتھ ساتھ کہ میں کبھی دل کرتا وضو کر لیتا، کبھی دل کرتا میں وضو نہ کرتا، یعنی کہ میں وضو کے بغیر ہی، یعنی میں بد اعتمادی میرے اوپر غالب آتی گئی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے ایک دن جنابت کی حالت میں، یعنی کہ مجھ پہ غسل جنابت واجب تھا، اور میں اسی جو پیچھے جو نظام چل رہا تھا اسی کے تحت ابھی اسی کیفیت میں بھی آیا، اور ادھر فجر کا وقت آ گیا، مجھ پہ غسل جنابت تھا، لوگوں نے پیچھے سے آواز دینے شروع کی اور میں آ کے مصلی امامت پہ کھڑا ہو گیا۔ اب دل میرا ڈرا ہوا تھا کہ یار اس کیفیت میں نماز پڑھاؤں گا تو شاید اب مجھ پہ عذاب آئے، لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھ پہ پھر بھی کوئی عذاب نہ آیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے پھر یہ روٹین شروع کر دی کہ میں اس حالت میں بھی، یعنی کہ وہ پہلے چھوٹا گناہ کہ ایک نماز کے دوران وضو ٹوٹا، پھر وضو کے بغیر نماز پڑھانا شروع کی، وہ چھوٹا گناہ بڑا ہوتا گیا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس حالت میں، جس حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے، میں اس حالت میں نماز پڑھاتا گیا۔ اور پھر ایک دن میرے دل نے یہ کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ عذاب، یہ سوال، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا میں نے معاذ اللہ اسلام کو ترک کر دیا اور مجھ پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ علماء کرام کا پینل بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میری ایک مرتبہ آہ نکلی، اور میں نے اس سے کہا افسوس اے بندہ خدا، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اس ذات پاک نے تم سے اپنا پسندیدہ دین ہی چھین لیا ہے، اس سے اور بھی بڑا عذاب چاہتے ہو؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں تڑپ کے اٹھا اس مجلس سے، کہ ایسی مجلس کہ جس میں ایک بندے سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ اس سے اپنا دین ہی چھین لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، آپ کے اٹھنے سے اس کی کیفیت بدلی، وہ تڑپ کے وہ بھی عرض کرنے لگا کہ حضور میرے لیے عرض کریں، واقعتاً میں تو ابھی تک گمراہ تھا کہ ابھی تک کوئی عذاب آیا ہی نہیں، تو یہ تو اتنا بڑا عذاب ہے، اتنا بڑا عذاب کہ رب باری تعالیٰ نے مجھ سے میرا دین ہی چھین لیا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو اس لیے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جسے تم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہو۔ اور وہ ہمارے میٹرک میں ایک بڑی خوبصورت سمری ہوتی تھی، لٹل تھنگس، اس کے وہ پہلے جملے اور پہلے 4 سینٹینس، لٹل ڈراپس آف واٹر، لٹل گرینز آف سینڈ میک دی مائٹی اوشین اینڈ دی پلیزنٹ لینڈ۔
تو یہ حقیقت ہے کہ چھوٹے چھوٹے ذرات مل کے پہاڑوں کو جنم دیتے ہیں، صحراؤں کو بناتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے قطرے مل کے بڑے بڑے سمندروں اور دریاؤں کو جنم دیتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ایک بہت بڑے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اس لیے کبھی کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھا جائے۔